ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدا کرنے میں آسمان و زمین کے، واختلاف اللیل والنہار، اور بدلنے میں رات اور دن کے، والفلک التی، اور اس کشتی کے چلنے میں، تجری جو چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جو فائدہ دیتی ہے لوگوں کو۔ سمندری جہاز جو چلتے ہیں، سامان ایک ملک سے دوسرے ملک لے چلتے ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور وہ جو اتارتے ہیں اللہ آسمان کی طرف سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس زندہ فرماتے اس کے ذریعے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ یہ لفظی ہے، بامحاورہ ترجمہ، پس آباد فرماتے ہیں اس پانی سے ملکوں کو ان کے بنجر ہونے کے بعد۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ نے پھیلائے ہیں اس زمین میں ہر طرح مخلوق۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہوائیں بدلتی رہتی ہے، کبھی صبح ادھر کی شام کو ادھر کی۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور بادل لٹکے ہوئے ہیں، بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان، لآیات، یہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے۔ اشارہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق، رات اور دن کا تبادلہ، اور مختلف چیزوں کا پیدا ہونا اور سود مند ہونا، ان کو غور و فکر کر کے عقل والے اس سے سبق لے سکتے ہیں۔ عقل کے خلاف کون لوگ ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ کی بھی سبق نہیں لیتے؟ ان کا جواب، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو بناتے ہیں اللہ کے سوا اور شریک۔ اندادا، فلا تجعلوا للہ اندادا، یا ایھا الناس اعبدوا کا مضمون چل رہا ہے۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سوا اور شریک، یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے محبت ہونا چاہیے اللہ سے۔ کسی سے توقع رکھتے ہیں یہ بیٹا دے دے گا، کسی سے توقع رکھتے ہیں یہاں آنے جانے سے شادی ہو جائے گی، کہیں کی نیاز اور چڑھاوا دیکھ کے یہ خیال کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ یحبونہم کحب اللہ، درگاہوں سے، قبروں سے، زیارتوں سے والہانہ محبت کرنا، یہ دلیل ہے کہ اس شخص کے دل میں خدائی عظمت اور بڑائی نہیں ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ زیادہ مضبوط ہے محبت میں اللہ کے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ خوب پختہ ہے۔ محبت جو اس کی عطا ہو گئی، یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی، اصل خدائی محبت۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہمارے اس محلے میں ایک نمازی ہے، ایک دن مجھے کہتا ہے داتا کے مزار پہ گیا، پنڈی برامام کے ہاں گیا، ادھر گیا، ادھر گیا، ادھر گیا، سن کے زیارات باقی ہے، یہ بھی ہو جائے گا، تھک گیا۔ میں نے کہا وَظَالِمًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدوں میں جانا کافی ہے، درگاہوں پر جانا کوئی ضروری نہیں، بلکہ اس زمانے کی درگاہوں پر نہ جانے میں سلامتی ہے۔ اگر درگاہوں پر جانا کوئی مسئلہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ صحابہ لے کے نکلتے۔ نوح علیہ السلام کی قبر جبل ابی قبیس کے نیچے ہے، کسی ایک دن بھی آپ وہاں رکے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر اور ان میں کھڑے ہو کر موسیٰ کو نماز پڑھتے دیکھنا معراج میں ہوا، لیکن نہ آپ نے جانے کا کہا اور نہ صحابہ نے والہانہ رویہ دکھایا۔
قبر کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے۔ حقیقت میں اسلام میں قبور پر جانے کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے محدثین کہتے ہیں مدینہ منورہ جاتے ہوئے مسجد نبوی کا ارادہ کافی ہے۔ قبر رسول وہ امتیازی ہے، آپ کی خصوصیت ہے۔ دنیا میں ایک قبر ہے جو بے اتفاق کے صحابہ بنی ہے اور محفوظ رہی ہے، اس لیے شفاء السقام الی زیارت خیر الانام وغیرہ میں بزرگان دین نے زیارت کی نیت سے جانے کو بھی جائز کہا ہے، اور ابن تیمیہ نے زیارت القبور میں اس کا رد لکھا ہے۔ لیکن اس پر بھی محدثین کا اتفاق ہے کہ مسجد کے عزم سے سفر زیادہ مبارک ہے، یعنی زیادہ اختلاف سے نکلنے والا ہے۔ بھئی ایک شخص یہاں سے روانہ ہو رہا ہے، جی میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جانا ہے، تو وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں مدینہ منورہ جاتا ہوں؟ وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے مسجد نبوی جانا ہے؟ جب مسجد نبوی پہنچ جائیں گے تو زیارت النبی کرنا لازم ہو جائے۔ اور یہ بات میں نے نہیں کہی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، 3 مسجدوں کی برابر سمجھ کر کہیں کا سفر نہ کیے جائے، مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی ھذا، بیت اللہ شریف، بیت المقدس، اور فرمائے میری مسجد۔ یہ تو حضرت کا ارشاد ہے صحیحین میں۔ وَلَهَا أَقْوَالٌ حَوْلَهَا فمن أراد التفصيل والتدليل فعليه أن يراجع إلى زيارة القبور للحافظ ابن تيمية أو إلى شفاء السقام إلى زيارة خير الأنام لتقي الدين أو إلى زيارة القبور لمولانا بادشاہ گل اکوروی رحمہ اللہ۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش کے دیکھے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ آنکھوں سے دیکھیں گے عذاب، کیا دیکھیں؟ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک طاقت سب کے سب اللہ کے ہاں ہے۔ حضرت اقدس فقیہ العالم مفتی اعظم اسلام میدان کارزار کے فاتح حضرت مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے ان القوت للہ جمیعا، طاقت کا سرچشمہ اللہ بزرگ و برتر کی بزرگ ذات ہے۔ کیا پیارا ترجمہ، طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالی کی بزرگ ذات ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب ان کا سوء انجام مشرکین کا جنہوں نے غیر اللہ سے اعتقاد رکھا ہے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جس وقت بیزار ہو جائیں گے وہ جن کا اتباع کیا گیا، معبودان، درگاہوں والے بزرگ، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے ان کا اتباع کیا، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ دیکھ لیں گے عذاب، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ٹوٹ جائیں گے آپس میں تعلقات، کوئی رشتہ نہیں رہا۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا، جنہوں نے اتباع کیا درگاہوں کی، قبروں کی، لو ان لنا کرۃ، اے کاش کہ ہمیں ایک موقع ملے دنیا جانے کا، کرہ العود الی الدنیا، کرہ العود الی الدنیا، فنتبرأ منہم، ہم بھی بیزار ہو جائیں گے ان سے، کما تبرؤوا منا، جیسے یہ بیزار ہے ہم سے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح دکھا دے گا ان کو اللہ ان کے اعمال افسوس بن کر ان کے اوپر، وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے نکلنے والے جہنم سے۔ وہاں کا افسوس اور تعصف تو چھڑانے والا نہیں ہے۔